بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج کا عنوان ہے ازلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل، اور ایمان اور عمل کی اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے۔ عمل کے قبولیت کے دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خبر سیریز کے پہلے لیکچروں میں ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب دوسرے سوالوں پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ تو جو کلمہ طیب ہے جس کو ازلی کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی۔ حدیث کرسی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر میرے پناہ میں آ جاتا ہے اور میں اس معاملے میں اس کے دل کو بھی ایسے ہی پاتا ہوں۔ ایمان کی شرط بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ زبان سے جو بولا اس کا یقین دل میں بھی رہنا۔ مخلوق سے بے نیاز ہے، اس کا دل اللہ کی پناہ میں آ گیا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور اس میں رہنے والی مخلوق مل کر بھی اگر اس بندے کے خلاف سازش کرے تو میں تب بھی اس سازشوں میں سے اس بندے کے نکل جانے کا راستہ بنا دوں گا۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جسے ازلی کلمہ بھی کہتے جو ازل سے ہے۔ عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے، وعدہ لیا گیا ہے۔ کیا وعدہ لیا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑے گا وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان عطا کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک دن ان کے بازو سے ایک کیڑا ان کے بازو سے گزرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اس کیڑے پر پڑی۔ آپ نے سوچا کہ یہ کیسا کیڑا ہے، اس کا کیا مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہوگا، ایسا آپ کے دل میں خیال آیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو زبان دی۔ وہ کیڑا عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، حضرت
داؤد علیہ السلام: میرا معاملہ یہ ہے کہ میں دن میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں۔ دن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کا ورد کرتا ہوں، اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، یعنی درود پڑھتا ہوں۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ کیڑے کو بھی ازلی کلمے کی پہچان ہے، داؤد علیہ السلام کو بھی پہچان ہے، تمام انبیاء کو بھی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی میں میری صفات کو بیان فرمایا ہے، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جس نے میری صفات بیان نہیں کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ازل سے ہے۔ سب سے پہلے جو چرچا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ العمران آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا ہے، میثاق ہوا۔ کیا وعدہ لیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے 129 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور یہ دعا ان کی زبان پہ جاری تھی: اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ امت محمدیہ بھی اس دعا میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ ہم مسلمان کہاں گئے حال اور مسلمان کہا گیا ہے، اور مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہے۔ آگے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو عبادت کی طریقہ بتا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس بستی کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک کر، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مقصد ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس طرح ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ آیتوں کے مدد سے یہ جانا کہ کلمہ طیب کو ازلی کلمہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ ازل سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جو بھی کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور غلطیوں کو معاف فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اللہم انا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی جزاک اللہ.